الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أماته فأقبره. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. خاک سے پیدا ہوا تو خاک سے پیدا ہوا تو خاک میں مل جائے گا. خاک سے پیدا ہوا تو خاک میں مل جائے گا. ہے وہی انجام تیرا جو تیرا آغاز تھا. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے. باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے. تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سہج پھولوں پر ہوگا ایک دن مردہ اسے کیڑوں نے کھانا ہے. اجل کے روز کو کر یاد کر سامان چلنے کا. اجل کے روز کو کر یاد کر سامان چلنے کا. مسافر بے وطن ہے تو تیرا قبری ٹھکانہ ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات کرمی کے لیے خاص. ان گنت لا تعداد بے شمار بے انتہا درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں. صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا. اللہ کریم ان سب پہ راضی ہو. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، پچھلے خطبات جمعہ میں آپ موت سے قبر تک کے عنوان پر گفتگو سن چکے ہیں. اسی موضوع کا
اسی عنوان کا ایک اور حصہ آج کے خطبہ میں اللہ کی توفیق سے میں بیان کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج تدفین اور تعزیت کے مسائل بیان ہوں گے۔ پچھلے جمعہ جو بات ہو رہی تھی کہ کن افراد کا جنازہ پڑھنا پڑھانا جائز ہے اور کن کا جنازہ پڑھنا پڑھانا جائز نہیں ہے۔ گفتگو یہاں پہ روکی تھی، وہاں سے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ بے نماز کی نماز جنازہ جائز نہیں۔ جو مستقل نماز کا تارک ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ جس طرح بڑوں کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، معصوم بچے اگر فوت ہو جائیں، وہ چند سال کے ہوں، چند مہینوں کے ہوں یا چند دنوں کے ہوں، ان کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ یہاں تک کہ جو بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد فوت ہو گیا ہے، اس کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں فوت ہو گیا ہے اور وہ 4 ماہ سے زیادہ عمر کا تھا، ابھی دنیا میں نہیں آیا، ماں کے پیٹ میں 4 مہینے سے وہ زیادہ عمر کا تھا، اس بچے کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ ہاں، جو چھوٹے بچے ہیں یا جس کو کہتے ہیں کہ بچہ ضائع ہو جاتا ہے اپنے پورے ٹائم سے پہلے، وہ دنیا میں آ جاتا ہے، تو ایسے بچے کی نماز جنازہ میں زیادہ افراد کو شرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چند لوگ گھر کے افراد ہو جائیں، لیکن نماز جنازہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک تو ہے میت سامنے ہے نماز جنازہ ادا کرنا، ایک ہے جس کو کہتے ہیں غائبانہ نماز جنازہ۔ میت سامنے نہیں ہے، دین میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے، لیکن اس صورت میں کہ جب آپ کسی کا غائبانہ جنازہ پڑھ رہے ہیں، اس بندے کا کسی دوسرے ملک میں یا کسی ایسے شہر میں جنازہ ہوا ہو جہاں آپ پہنچ نہیں سکتے، حالات کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آپ اس کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کر سکتے، تو اس صورت میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ثابت ہے۔ اس طرح کا بالکل ثبوت نہیں ملتا۔ مثال کے طور پر اس علاقے میں کوئی بندہ فوت ہوا ہے، ایک جنازہ ادھر کر لیں اور دوسرا جنازہ قریب کسی مسجد میں 2 کلومیٹر پر، 5 کلومیٹر پر یا ملتان شہر میں اس کا غائبانہ جنازہ ادا کرنے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے جو والی تھے، بادشاہ تھے، نجاشی، جو پہلے عیسائی تھے، مسلمان ہو گئے تھے، جس دن ان کی وفات ہوئی تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفات کی اطلاع صحابہ کرام کو دی، اور اس کے بعد آپ علیہ السلام لوگوں کو لے کر جنازہ گاہ کی طرف گئے۔ فصف بہم، ان کی صفیں بنوائیں، وکبر علیہ 4 تکبیرات، جس طرح کسی زندہ کے اوپر 4 تکبیروں کے ساتھ جنازہ پڑھایا جاتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی حبشے کے بادشاہ کی غائبانہ نماز جنازہ بالکل اسی طرح 4 تکبیرات کے ساتھ پڑھایا۔ لیکن وہ نجاشی مدینے کا رہنے والا نہیں تھا، حبشہ میں رہنے والا تھا۔ اس طرح اگر کوئی عالم دین یا کوئی نیک آدمی یا کوئی آپ کا رشتہ دار
دوسرے ملک میں رہتا ہے، وہاں فوت ہو گیا ہے، اس کی میت پاکستان نہیں آئی، آپ اس کی جنازے میں شرکت نہیں کر سکے، تو اگر اس کی نماز جنازہ ادا کر لی جائے غائبانہ طور پر، تو اس انداز میں جنازہ پڑھنا اللہ کا دین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، یہ رسم اور رواج نہیں ہے۔ اب آتے ہیں تدفین کے مسائل۔ جب کوئی بندہ فوت ہو جائے اس کو غسل دینا ہے، کفن دینا ہے، نماز جنازہ ادا کرنا ہے۔ پچھلے جمعہ بھی آپ نے سنا تھا کہ اس میں دین اور سنت کیا ہے، رسم اور رواج کیا ہے۔ بندہ فوت ہو گیا ہے، خلوص دل کے ساتھ اس کے لیے جنازے میں دعا کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ جنازے سے فارغ ہو کر سلام پھیرنے کے بعد لوگوں کا اکٹھے ہو کر فاتحہ پڑھنا، کل پڑھنا اور اجتماعی مل کر دعا کرنا، یہ رسم ہے، رواج ہے، یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کا عمل نہیں ہے، اللہ کا دین نہیں ہے۔ میرا حق بنتا ہے بتا دینا، میں کسی کو برا نہیں کہتا کہ فلاں ایسے ہے ویسے ہے، میں نے بتا دیا ہے کہ اللہ کا دین کیا ہے، رسول اللہ اور صحابہ کرام کا طریقہ کیا ہے، رسم اور رواج کیا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے رسم و رواج کو مانیں یا اللہ کا دین اور رسول اللہ کی سنت کو مانیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح راستہ انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی انسان فوت ہو جائے، کوئی انسان فوت ہو جائے، وہ چاہے غیر مسلم ہی کیوں نہیں، اس کو دفن کرنا چاہیے، یہ عام مسئلہ ہے۔ جو بے نماز کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کو دفن نہیں کرنا چاہیے، وہ عوام کو بتانے کے لیے، تنبیہ کے لیے، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں، علماء کرام نے سختی کی ہے۔ یہاں تک کہ کوئی غیر مسلم بھی مر گیا ہے، اس کی لاش ایسے نہیں پڑی رہنا چاہیے، جنازہ پڑے بغیر اس کو کسی گڑھے میں یا قبر میں دفن کرنا لازمی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں اللہ کی راہ میں جہاد کیا، صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ۔ اللہ نے اپنے محبوب کو، محبوب کے یاروں کو فتح عطا فرمائی۔ 70 بڑے بڑے چوٹی کے کافروں کے چودھری سردار مارے گئے، ان میں سے 24 مقتول سردار ایسے تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدر میں جو ایک گہرا کنواں ہے، ان کو گھسیٹ کر اس کنویں کے اندر ڈال دو۔ نبی علیہ السلام نے ان کو ایسے نہیں پڑا رہنے دیا، ان کی میت کو، لاش کو چھپایا اور اس بدر کے کنویں میں پھینکوا دیا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا جو اسلام نہیں لائے، ایمان نہیں لائے، کلمہ نہیں پڑھا، جب ان کی وفات ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں آپ علیہ السلام کے پاس آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے بوڑھے چچا فوت ہو گئی ہیں۔ آپ نے فرمایا اذهب فوارگی، جاؤ میرے چچا کو دفن کر دو، جنازہ نہیں پڑھنا۔ معلوم یہ ہوا کہ میت کو دفن کرنا اور اس کو چھپانا لازمی اور ضروری ہے، چاہے مرنے والا مسلمان نہ ہو پھر بھی اس کو چھپا دینا ہے۔ چھپانا یہ فطرت ہے، اس کو نہ چھپانا، ایسے پڑا رہے، یہ انسانیت کی توہین ہے۔ اس لیے وہ اگر مسلمان نہیں ہے پھر بھی اس کو کھلے عام اس طرح نہیں پھینکنا تاکہ انسانیت کی توہین اور تذلیل نہ ہو۔ مردوں کو کہاں دفن کرنا چاہیے؟ قبرستان میں دفن کرنا چاہیے۔ بعض بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمیں قبرستان میں نہیں، ہمارے گھر کی 4 دیواری میں دفن کرنا ہے،
وہ ایک بنیاد ہو جاتی ہے شرک کی. اور ایسے ہوا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے بزرگوں کو اپنے گھروں کی چار دیواریوں میں دفن کیا ہے یا گھروں میں دفن کیا ہے تو کیا ہوا؟ تھوڑے عرصے بعد ان کے مزار بن گئے اور وہ مقامات شرکی اڈے بن گئے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اللہ کا دین یہ ہے کہ جو بندہ فوت ہو جائے مردوں کو قبرستان میں دفن کرنا چاہیے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مدینہ میں جو لوگ فوت ہوا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد سے تھوڑے سے فاصلے پر ایک قبرستان ہے جس کو عام طور پر لوگ جنت البقیع کہتے ہیں. اس کا اصل نام بقیع الغرقد ہے. اس قبرستان میں مسلمانوں کو جب وہ فوت ہوا کرتے تھے دفن کر دیا جاتا تھا. یہ وہ قبرستان ہے کہ جس میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جا کے دعائیں کیا کرتے تھے، دعائیں مانگا کرتے تھے. صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اس قبرستان میں مدفون جو مومنین ہیں ان کے حق میں جا کر وہاں قبرستان میں ہی دعا کیا کرتے تھے. انبیاء اور شہداء اس حکم سے مستثنا ہے. کوئی پیغمبر فوت ہو جاتا ہے، کوئی شہید فوت ہو جاتا ہے، ان کو قبرستان میں لے جا کر دفن نہیں کرنا، بلکہ اگر کوئی شہید ہوا ہے میدان جہاد میں، مقتل میں، شہید ہونے کی جگہ ان کی قبر بنائی جائے گی اور ان کو وہاں ہی دفن کیا جائے گا. کسی قبرستان میں ان کو لے کر جانا جائز نہیں ہے. دلیل سنیے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے صحابہ کرام کا روانہ کیا. غالباً یہ جنگ احد ہے یا جنگ بدر ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا بیٹا جابر کے نام سے مشہور ہے، جابر بن عبداللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے خلاف جنگ کے لیے مدینہ سے اپنے ساتھیوں کو نکالا اور حضرت جابر کہتے ہیں میرے والد محترم عبداللہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے. جب جانے لگے میرے ابا جان مجھے بلایا، کہتے ہیں جابر ادھر آؤ. میں جب اپنے ابا جان کے پاس گیا میرے ابا کہنے لگے اے میرے بیٹے، میرا دل کرتا ہے جس طرح میں بھی میدان جہاد میں نکل رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے جان کو قربان کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میرا یہ دل کرتا ہے تو بھی میرے ساتھ نکلے اور اللہ کی راہ میں تو بھی شہید ہو جائے، رب کی جنتوں کا وارث ہو جائے. لیکن میرے گھر میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، تیری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں. حضرت جابر کہتے ہیں تقریباً 8 یا 9 ان کی بہنیں تھیں. فرماتے ہیں مجھے اپنی بچیوں کا خیال ہے، اس لیے میں اپنی بچیوں کو اکیلا چھوڑ کر میدان جہاد میں نہیں جانا چاہتا. بیٹے جابر میں تو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا، اللہ مجھے قبول فرما لے گا. اپنی چھوٹی بہنوں کا خیال کرنا ہے، میری بچیوں کا خیال کرنا ہے، تم مدینہ میں رہ جاؤ. قربان جائیں، والد کو اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، باپ کو اپنی بچیوں کا کتنا فکر ہوتا ہے، والدین اپنی اولاد کا کتنا خیال رکھتے ہیں. کاش اولادیں بھی اپنے والدین کا خیال رکھیں، کاش کے اولادوں کو بھی اپنے والدین کی فکر ہوتی ہے. اللہ تمام اولادوں کو والدین کی فکر نصیب فرمائے. آپ فرماتے ہیں اے بیٹے جابر، میری بچیاں ہیں، تیری بہنیں ہیں، ان کا خیال کرنا ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، دینی رشتہ کر دینا ہے. اللہ اکبر. اس کے بعد بیان کرتے ہیں میدان جنگ میں پہنچ گئے، اللہ نے میرے بابا عبداللہ کو شہادت کا مقام عطا فرما دیا. لوگ آتے ہیں اپنے اپنے شہداء کی میتوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. میں نے اپنی پھوپھی کو دیکھا جس نے میرے ماموں، جس نے میرے باپ اور میرے ماموں 2 میتوں کی شناخت کر لی تھی. میں نے ان کو اٹھایا اور لے کر آیا، مدینہ میں پہنچا. جب قبرستان میں میں ان کو دفن کرنے لگا، ایک آدمی اعلان کرتا ہوا مدینے میں آتا ہے
کہتا ہے کہ شہداء کی تدفین مدینہ کے قبرستان میں نہیں کرنی. رسول اللہ نے فرمایا ان کو واپس لے کر آؤ, جہاں یہ شہید ہوئے تھے ان کو اسی مقام پر ہی دفن کیا جائے گا. اللہ اکبر. یہ حدیث مسند احمد کے اندر موجود ہے اور بھی کئی ساری کتابوں میں موجود ہے, جس سے معلوم ہوتا ہے شہید جہاں پہ شہید ہوا ہے اس کی قبر وہاں پہ بنائی جائے گی. اس کو عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز. اگر کوئی نبی فوت ہو جاتا ہے اس کو بھی عام قبرستان میں دفن نہیں کرنا. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کو پیارے ہو گئے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پاک کے بعد صحابہ میں اختلاف ہو جاتا ہے. اختلافوا فی دفنہ, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی تدفین کے بارے میں اختلاف ہو گیا. کسی نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت اللہ میں مسجد حرام میں دفن کرنا چاہیے. کسی نے کہا نہیں, مسجد اقصی بیت المقدس میں دفن کرنا چاہیے. کسی نے کہا مسجد نبوی میں دفن کرنا چاہیے. مختلف قسم کی آراء سامنے آئیں. کوئی لوگ کچھ کہتے تھے, کچھ لوگ کچھ کہتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر خطبہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ او میرے بھائیو, پریشان نہیں ہونا, ٹینشن نہیں لینی. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بارے میں اختلاف نہ کرو. کہتے ہیں صحابہ کرام, اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی تدفین کے بارے میں تو ہمیں کوئی بات نہیں بتائی تھی کہ میری وفات کے بعد مجھے کہاں دفن کرنا ہے. اختلاف ہو گیا, اختلاف کیسے حل ہوگا؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ نے ایک حدیث سنائی تھی. پریشان نہیں ہونا. وہ حدیث یہ تھی کہ آپ نے فرمایا ما قبض اللہ نبیا الا فی الموضع الذی یحب ان یدفن فیہ. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا ابو بکر مسئلہ یاد رکھ لو, کوئی بھی نبی جہاں فوت ہوتا ہے اللہ اپنے پیغمبر کی, اپنے نبی کی روح کو جہاں قبض کرتا ہے اس پیغمبر کو اسی مقام پر ہی دفن کیا جاتا ہے. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ کہاں ہے معلوم ہے؟ آپ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ تھا. آپ علیہ السلام کی پیاری بیوی, کیونکہ آخری وقت میں آپ حضرت عائشہ کے گھر تھے, وہی حجرہ عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا مقام ٹھہرا. اس لیے صحابہ کرام کہتے ہیں جس چارپائی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اسی چارپائی کو ہٹا کر اسی مقام پر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بنا لی تھی. تو مسئلہ امید ہے کہ ذہن نشین ہو چکا ہوگا. عام بندہ, عام مسلمان مرد عورت فوت ہو اس کو تدفین, اس کو دفن قبرستان میں کیا جائے گا. شہید کو مقام شہادت پہ دفن کیا جائے گا. اور جب اللہ کے نبی فوت ہوتے ہیں ان کو بھی اسی مقام پر ہی دفن کیا جاتا ہے, چونکہ شہید تو ہوتے رہیں گے قیامت تک. لا نبی بعدی انا خاتم النبیین, کسی نبی رسول پیغمبر نے نہیں آنا. اس لیے یہ مسئلہ تمام انبیاء کے ساتھ تھا اور یہ مسئلہ سب سے آخر میں جس ہستی کے ساتھ پیش آیا وہ ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب فرمان رسول سنایا, اللہ کے پیغمبر کی حدیث سنائے, سارے صحابہ کا اختلاف ختم ہو گیا, اتفاق ہو گیا. سبق ہمیں ملتا ہے کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے, نمازیوں میں اختلاف ہو جائے, نیک لوگوں میں اختلاف ہو جائے, بزرگوں میں اختلاف ہو جائے, اماموں میں اختلاف ہو جائے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں صحابہ بزرگ تھے یا نہیں تھے؟ بولیں, صحابہ نمازی تھے یا نہیں تھے؟ صحابہ علماء تھے یا نہیں تھے؟ یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دین کے ساتھ اٹیچ نہیں ان میں اختلاف ہو سکتا ہے. نیک لوگوں میں بھی, نمازیوں میں بھی, دین داروں میں بھی, علماء بھی اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن اختلاف رہنا نہیں چاہیے. اختلاف کا حل کیا ہے؟ وہی جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیش کیا تھا.
صحابہ علماء تھے، دیندار تھے، نمازی تھے، نیک تھے، امام تھے، ان میں اختلاف ہوا۔ اختلاف کیسے ختم ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث آ گئی۔ آج ہر بندہ اس پریشانی میں ہے، اور یہ اتنے گروہ بن گئے ہیں، اتنے فرقے بن گئے ہیں، اتنی جماعتیں بن گئی ہیں، یہ اکٹھے کیوں نہیں ہوتے؟ اکٹھا ہونے کا اصول اور طریقہ صحابہ نے دیا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جو اختلاف ختم کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ رسول اللہ کی حدیث پیش کرے، اللہ کا قرآن پیش کرے، اور باقی سب لوگوں کو قرآن اور حدیث کی خاطر اتفاق کر لینا چاہیے، اپنی رائے، اپنا قول، اپنا فتویٰ چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کے 73 گروہ ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جنتی گروہ کون ہوگا، اس کی پہچان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ گروہ اس طریقے پر ہوگا جو میرا طریقہ ہے، میرے صحابہ کا طریقہ ہے۔ اللہ میں اسی طریقے پر قائم و دائم رکھے، اللہ میں اس طرح کی سوچ، مزاج، مسلک، طریقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ طریقہ، وہ راستہ توحید کا راستہ ہے، اتباع سنت کا راستہ ہے، اللہ کی وحی کا راستہ ہے، اور اختلافات میں قرآن اور حدیث کو اپنا امام، مرشد اور سب کچھ سمجھنے کا راستہ ہے۔ یہی صراط مستقیم ہے، جو اس پر چلے گا قیامت کے دن وہ رسول اللہ کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اللہ ہمیں بھی اس خوش نصیب گروہ اور جماعت میں شامل فرمائے۔ قبر کیسی ہونی چاہیے؟ قبر صاف ستھری ہونی چاہیے، گہری ہونی چاہیے، یعنی 1-2 فٹ پر نہیں، گہری ہونی چاہیے، تاکہ حوادثات زمانہ کے ساتھ کوئی طوفان آتا ہے، کوئی سیلاب آتا ہے، کوئی بارش بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو میت ظاہر نہ ہو جائے، اس لیے قبر گہری ہونی چاہیے۔ حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں ایک صحابی کی قبر بنوائی۔ آپ نے فرمایا احفرو، گڑھا کھودو، آمی کو گہرا کرو، آسنو، قبر کو اچھا بناؤ، بہترین بناؤ، صاف ستھرا بناؤ۔ اس لیے قبر گہری ہونی چاہیے، گڑھا اچھے طریقے سے کھودنا چاہیے، قبر صاف ستھری ہونی چاہیے۔ قبر کے 2 طریقے ہیں بنانے کے، ایک وہ قبر جو گڑھے کی طرح ہوتی ہے سیدھی، جس کو عربی زبان میں شق کہتے ہیں، عربی زبان میں اس قبر کو شق کہتے ہیں، اردو میں اس کو کہتے ہیں سیدھی قبر، سلیبوں والی۔ اور دوسری قبر جس کو اردو زبان میں بغلی قبر کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کو لحد کہتے ہیں۔ یہ دونوں طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے اور اب بھی موجود ہیں۔ آپ سیدھی قبر بنائیں پھر بھی جائز ہے، بغلی بنائیں۔ بغلی اس قبر کو کہتے ہیں کہ سیدھا گڑھا کھود کے قبلے کی طرف، یعنی اس طرح بندے کی بغل ہوتی ہے، ایک سائڈ پر میت کو رکھنے کے لیے مزید گہری جگہ بنائی جاتی ہے، اس کو بغلی قبر کہتے ہیں، اس کو لحد کہتے ہیں عربی زبان میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی لحد بنائی گئی تھی، بغلی بنائی گئی تھی۔ اس لیے دونوں قبریں، دونوں طریقے صحیح ہیں۔ افضل وہ ہے جو طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اختیار کیا گیا تھا۔ ہاں جگہ اگر ایسی ہے، پکی ہے، تو پھر بغلی بنا لی جاتی ہے۔ جگہ کچی ہے تو بغلی قبر لحد بنانے میں مسئلہ ہوتا ہے اور مٹی کے گرنے کا خدشہ ہوتا ہے، اس لیے ایسے علاقے جہاں کی مٹی پکی ہے وہاں لحد بنا لینی چاہیے، بغلی قبر بنا لینی چاہیے۔ جن علاقوں کی مٹی کچی ہے، سیم والے علاقے ہیں، وہاں شق بنا لینی چاہیے، سیدھی قبر بنا لینی چاہیے۔ دونوں طریقے رسول اللہ سے ثابت ہیں، آپ کے دین سے ثابت ہیں، آپ کی شریعت اور سنت سے ثابت ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں،
جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو مدینہ میں ایک آدمی بغلی قبر بناتا تھا، لحد، اور ایک سیدھی قبر بناتا تھا۔ اختلاف ہو گیا کہ آپ علیہ السلام نے اپنی قبر کے متعلق ہمیں کوئی بات نہیں بتائی، تو صحابہ کرام نے اتفاق کیا ایسے کرتے ہیں کہ دونوں کو بلا لیتے ہیں، جو پہلے آ جائے گا ہم اسی سے قبر بنوا لیں گے۔ اللہ کو منظور ایسے تھا، جو لحد بناتا تھا وہ پہلے آ گیا، صحابہ کرام نے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر مبارک بنوا لی۔ قبر کچی اینٹوں کے ساتھ بنانی چاہیے، مٹی ہو، اگر اس میں اینٹوں کی ضرورت پڑتی ہے تو اینٹیں کچی ہونی چاہیے، پکی اینٹیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں مٹی بہت نرم ہے، جہاں سیم بہت زیادہ ہے، تو وہاں اگر نیچے اس قبر کی حفاظت کے لیے پکی اینٹیں بھی استعمال کر لی جائیں، اوپر قبر کچی ہونی چاہیے۔ قبر میں کوئی ایسی چیز لے کر جانا، جس طرح بعض لوگ چراغ لے کر جاتے ہیں، بعض لوگ میت کو دفن کرتے ہوئے وہاں پہ عہد نامے رکھتے ہیں، کوئی وہاں پہ بیڑی بھاڑا رکھتا ہے، کوئی وہاں پہ کوئی صورتیں چھوٹی چھوٹی لکھی ہوئی وہ رکھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں رسم ہیں، رواج ہیں، بدعات ہیں، اللہ کا دین نہیں ہے، رسول اللہ کا طریقہ نہیں۔ جیسے آپ نے سنا تھا کہ میت کو غسل دینے کے بعد، کفن دینے کے بعد میت کے اوپر ایسی چادر ڈالتے ہیں جس کے اوپر کلمے لکھی ہوتے ہیں، آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے، صورتیں لکھی ہوتی ہیں۔ یہ بھی رسم اور رواج ہے، بلکہ قرآنی آیات کی توہین ہے۔ یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ اگر بندے نے قرآنی آیات کے اوپر عمل کیا ہے، اس کا عقیدہ آیت الکرسی کے مطابق تھا، چاروں کل کے مطابق تھا، اس چادر ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس صحیح عقیدے کی وجہ سے اللہ اس کو قبر میں نجات عطا فرمائے گا۔ اگر ایک سے زائد اموات ہو گئی ہیں، میتیں ایک سے زیادہ ہیں، تو کیا سب کی علیحدہ علیحدہ نماز جنازہ ادا کی جائے گی، سب کو علیحدہ علیحدہ دفن کیا جائے گا، یا اجتماعی جنازے کے ساتھ اجتماعی تدفین بھی ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے اجتماعی جنازہ ثابت ہے، اور اس میں پچھلے جمعہ آپ نے سنا تھا کہ اگر میتوں میں عورتیں اور مرد دونوں تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو عورت میت تھی، عورتوں کی جو میتیں تھیں ان کو قبلہ کی طرف رکھا، اور جو مردوں کی میتیں تھیں اس کو امام کے ساتھ رکھا۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ تدفین میں بھی اگر جگہ تھوڑی ہے اور میتیں زیادہ ہیں، اجتماعی طور پر بھی دو دو تین تین چار چار حسب ضرورت زیادہ افراد کو بھی ایک قبر میں دفن کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام میدان احد میں جہاد کے لیے پہنچتے ہیں، 70 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک سے زیادہ کئی صحابہ کی ایک قبر بنائی، اور اس اجتماعی تدفین کے موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا قبر میں اتارتے ہوئے، قبر میں لٹاتے ہوئے سب سے پہلے قبلے کی طرف اس میت کو رکھنا ہے جس کو اللہ کا قرآن زیادہ آتا تھا۔ یعنی قرآن ایسی نعمت ہے، جس کے پاس قرآن کا علم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بھی اس کو عزت دی ہے، قبر میں بھی اس کو عزت اور پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ اللہ میں قرآن سے محبت نصیب فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، لوگوں قرآن کریم پڑھا کرو، قیامت کے دن جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، قرآن اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کر کے اس کو جنت میں پہنچائے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو ایسا نورانی تاج پہنایا جائے گا، لوگ کہیں گے یہ کوئی نبی ہے، کہا جائے گا نہیں، یہ کوئی رسول ہے، نہیں،
یہ کون لوگ ہیں اتنا زیادہ ان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اتنا زیادہ ان کو اعزاز ملا ہے، ایسا نورانی تاج ان کو ملا ہے، بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کروایا تھا۔ اللہ ہمیں بھی قرآن سے محبت نصیب فرمائے، اپنے بچیوں کو قرآن پاک کا حافظ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ بندہ جس کے ایک سے زیادہ بچے ہیں، وہ بندہ جس کی ایک سے زیادہ بچیاں ہیں، کم از کم اس کو تو یہ سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے مادیت کے اوپر لوگوں کی توجہ زیادہ ہے، دولت، پیسہ، ڈگریاں، ڈپلومے، ان کے اوپر لوگوں کی توجہ ہے، ہونی چاہیے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے جب شریعت کے دائرے میں یہ توجہ ہو، لیکن اس کمی کو بھی دور کرنا چاہیے۔ پورے گھر میں، پورے خاندان میں، بعض اوقات پوری برادری میں ایک بھی حافظ قرآن نہیں ہوتا، کیا یہ کمی نہیں ہے؟ اس کمی کو دور کیجیے۔ اور الحمدللہ آپ کو میں خوشخبری سنا دوں، جس طرح بچیوں کے لیے ہم نے مدرسہ تعلیم النساء قائم کیا ہے، الحمدللہ 30 کے قریب اس میں داخلے ہو چکے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں، خواتین بھی پڑھ رہی ہیں۔ اللہ پاک ان بچیوں اور خواتین کو بہتر انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے لیے اور اپنے والدین کے لیے قرآن کی تعلیم کو صدقہ جاریہ بنائے۔ اور آپ کے لیے خوشخبری ہے، انشاءاللہ اس ہفتے سے ہم بچوں کے لیے، لڑکوں کے لیے اسی مسجد میں حفظ کی کلاس شروع کر رہے ہیں، تو آپ ساتھی اس اعزاز کو حاصل کریں، اپنے بچوں کو قرآن کریم حفظ کرنے کے لیے اس مدرسے میں آپ داخل کروائیں۔ انشاءاللہ یہ جو آنے والا سوموار ہے، سوموار والے دن یعنی ہفتہ اتوار 2 دن کے بعد اس مسجد میں باقاعدہ انشاءاللہ شعبہ تحفیظ القرآن کا آغاز ہو رہا ہے، اور ایک بہترین، عمدہ اور محنتی مدرس اور قاری صاحب کا ہم نے انتظام کیا ہے، جو مختلف لہجوں میں، قاری عبدالباسط صاحب کی آواز میں، اور امام کعبہ شیخ سدیس کی آواز میں، ماہر المعقلی حافظ اللہ کی آواز میں، شیخ مشاری کی آواز میں، یعنی بہترین انداز میں جو قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ اپنے بچوں کو بھی، وہ آپ کے بچوں کو بھی قرآن پاک اسی انداز میں پڑھائیں گے۔ یہ 2 دن پہلے آئے تھے ماشاءاللہ، یہاں نوازی ساتھیوں کو انہوں نے تلاوت سنی ہے، سب ساتھیوں نے اس کو پسند کیا ہے انشاءاللہ، کیونکہ انہوں نے آنا ہے اتوار شام کو، سوموار سے کلاسیں شروع ہیں، اگلے جمعہ ان کی تلاوت بھی آپ کو سنوائیں گے۔ تو جو حضرات و خواتین خواہش مند ہیں ان کے بیٹے بھی حافظ قرآن بنیں، یا حافظ نہ بنیں ناظرہ پڑھ لیں تجوید کے ساتھ اچھے طریقے سے، تو حفظ بھی ہوگا، ناظرہ بھی ہوگا۔ اپنے بیٹوں کو، بچوں کو آپ اس کلاس میں داخل کروائیں، اور عمدہ بہترین انداز میں قرآن پاک کی ان کو تعلیم دلوائیں، یہ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کی دینی خدمات کو قبول اور منظور فرمائے۔ تو جو حضرات داخلہ کروانا چاہتے ہیں جمعہ کے بعد اور کل پرسوں یہ رابطہ کر لیں، جس میں آپ کو آسانی ہو، تاکہ سوموار والی کلاس میں شروع میں ہی جو پہلا گروپ ہوگا اس میں آپ کے بچوں کا نام آنا چاہیے کہ اس ادارے میں ابتدا میں پہلے گروپ میں میرے بچے نے حفظ قرآن شروع کیا تھا، میرے بچے نے قرآن کریم کی تعلیم شروع کی تھی۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا 1 سے زیادہ افراد کو ایک بڑی قبر میں دفن کرنا ہے، جس کو قرآن زیادہ آتا ہے اس کو قبلے کی طرف اور آگے آگے اس کو پہلے دفن کرنا ہے۔ اور آج بھی اس بات کی گواہی موجود ہے میدان احد میں، اللہ نے مجھے دکھایا ہے، اللہ آپ سب کو دکھائے، اور یہاں پہ کافی ساری ساتھی موجود ہیں جو احد کے میدان میں صحابہ کرام کی، شہدائے احد کی اجتماعی قبر دیکھ کر آئے۔ 2 مسئلے معلوم ہوتے ہیں، جیسے پہلے آپ نے سنا جہاں کوئی آدمی شہید ہوگا شہید کی قبر اسی جگہ بنائی جائے گی۔ میدان احد میں جو صحابہ شہید ہوئے نبی علیہ السلام نے ان کی قبر احد کے دامن میں بنائی، اور کیونکہ 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے تھے، اجتماعی قبر وہاں پہ صحابہ کرام کی موجود ہے۔ ثابت یہ ہوا جس طرح اجتماعی جنازہ جائز ہے، اسی طرح اگر ضرورت ہو اجتماعی قبریں بھی بنائی جا سکتی ہیں۔ میت کو قبر میں داخل کیسے کرنا ہے؟ ہمارے ہاں رواج ہے، میت کو 4 پائی سے ایسے اٹھاتے ہیں قبلے کی طرف سے،
اور اس طرح اوپر کر کے اس کو دفن کر دیتے ہیں۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ میت کو اس کے پاؤں کی جانب سے، یعنی قبر میں جو پاؤں والی سائڈ ہے وہاں سے اس کو قبر میں اتارنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد قبر کے پاؤں کی جانب سے اس میت کو قبر میں اتارا۔ اس کے بعد فرمانے لگے ھذا من السنت، یہ طریقہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاؤں کی جانب سے، جہاں قبر میں میت کے پاؤں ہوتے ہیں، وہاں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر میں اتارا گیا تھا۔ میت کو قبر میں اتارتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے؟ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں کلمہ شہادت، میت کو قبر میں اتار دیتے ہیں۔ بعض لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کلمے پڑھ رہے ہوتے ہیں، بعض انا للہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اذا ادخل المیت القبر، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کو قبر میں داخل فرماتے تھے، میت کو اتارتے ہوئے آپ یہ الفاظ کہتے تھے بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ کیا پڑھتے تھے؟ آپ ہی پڑھ لیں، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ میت کو قبر میں اتارتے ہوئے انا للہ پڑھنا رسم و رواج ہے، کلمہ شہادت کہنا رسم و رواج ہے، باقی ورد وظیفے کرنا رسم و رواج ہے۔ رسول اللہ کا طریقہ، اللہ کا دین یہ ہے بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ میت کو قبر میں اتارنا ہے، دفن کرنا ہے۔ دفن کرنے کے بعد کہتے ہیں سر کے پاس سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھنا چاہیے اور پاؤں کے پاس سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھنا چاہیے۔ یہ بھی رسم ہے، رواج ہے، رسول اللہ کا سنت، اللہ کا یہ دین نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو خالص دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ملاوٹ سے، بدعات سے، خرافات سے، رسم و رواج کو دین سمجھ کر اپنانے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا